بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام بنا دیا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کرنا چاہی تھی مگر ہم نے انہیں کو نیچا دکھا دیا۔ آخر کار اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور جانداروں میں سے جس نے بھی اس آگ کو جلانے میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے سخت سزا دی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو گرگٹ کے علاوہ باقی تمام جانداروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکیں ماریں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، گرگٹ کو جہاں بھی دیکھو مار دو، کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بھڑکائی گئی آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونکیں ماری تھیں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، جو ایک ضرب کے ساتھ گرگٹ کو مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جو دوسری چوٹ میں اس کے لیے اس سے کم، اور جو تیسری چوٹ میں اس کے لیے اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ، ہمارا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔